آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو اس وقت بیٹیوں کی کنڈیشن کیا تھی؟ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس بیٹی کو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب مجھے یاد آتی ہے تو مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو رلاتی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں سفر کے لیے گیا ہوا تھا تو میرے گھر میں جب میں واپس آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی اور وہ بچی آتی ہے اور میرے سینے سے لپٹ جاتی ہے اور کہتے ابا جان آپ آ گئے۔ یہ جب میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اس بچی کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا آخر یہ ہے کون؟ تو اس نے کہا یہ آپ ہی کی تو بیٹی ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی اس بچی کو تیار کرو۔ وہ تیار کر کر اسے لے کر جاتے ہیں۔ وہ بچی اپنے ابا سے عرض کرتی ہے ابا جان آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں خاموشی سے چلتا رہا۔ تو پھر وہ بچی کہتے ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو وہ پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں خاموش رہا۔ پھر وہ بچی مجھے کہتی ہے ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ جب میں وہاں پہنچ گیا جہاں مجھے اسے زندہ دفن کرنا تھا، جب میں اس جگہ پہنچ کر میں نے کھڈا کھودا اور میں کھڈا کھودنے لگا تو اس وقت وہ بچی مجھے کہتی ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ میں خاموش تھا اس وقت۔ تو بچی کہتی ابا جان دیکھو آپ کے پریشانی پر پسینہ آ رہا ہے، آپ کو بہت پسینہ آ رہا ہے، آپ تھک گئے ہوں گے نا کھڈا کھودتے ہوئے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ وہ بچی اپنی آستین سے میرا پسینہ صاف کرتی ہے اور مجھ سے کہتی ابا جان آپ ہٹ جائیے میں کھڈا کھودتی ہوں۔ اس بچی کو نہیں معلوم تھا نا کہ یہ باپ میرا مجھے زندہ دفن کرنے کے لیے لے کر آیا ہے، آخر یہ میرا باپ مجھے اس کھڈے میں دفن کرے گا۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ، جب میں اسے اس کھڈے میں ڈالتا ہوں تو وہ بچی کہتی ہے کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ ہی کی تو بیٹی ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں اس بچی کی آواز کو سن نہ سکا اور میں نے ایک بڑا پتھر لیا اور اس کے سینے پر مار دیا جہاں وہ بچی وہیں پر دم توڑ دیتی ہے۔ تو یا رسول اللہ جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو بہت رونا آتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی سنو، جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر ان کا باپ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ پھر صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بیٹیاں ہوں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے 2 بیٹیاں ہوں اور اگر وہ حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کی اچھی دیکھ بھال کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے 1 بیٹی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ باپ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے تو اللہ تعالیٰ اس باپ پر بھی جنت واجب فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی باپ کے اگر بیٹی ہو اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور اس کی اچھی پرورش کرے، اس کی اچھی دیکھ بھال کرے، اور اگر وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور کل قیامت کے دن اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا تو وہ بیٹی اپنے باپ اور جہنم کے درمیان آڑ بن کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی یا اللہ یہ میرا باپ ہے جس نے میری پرورش کی ہے، یا اللہ تجھے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اس سبب کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، اس کی پرورش کیا کرتا تھا۔ وہ بیٹی اپنے باپ کا بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہوا کرتی ہے۔ اور جب کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، اور جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس بیٹی کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اور ان گھر والوں کو خوشخبری سناتے ہیں، اور کہتے ہیں آج تمہارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو ہم اب بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھیں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔